جہاں تک آپ کے مہدی والے سوال کا تعلق ہے اس کا بڑا واضح جواب موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مہدی کے متعلق آل رسول میں سے ہونا بھی ظاہر ہے، درست ہے، لیکن پوری روایتیں آپ نے پیش نظر نہیں رکھی غالباً۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آل رسول یا اہل بیت ہونا دو معنی رکھتا ہے، ایک روحانی اور ایک خون کے رشتے سے، اور یہ دونوں معنی قرآن سے ثابت ہیں۔ مثلا حضرت نوح کا بیٹا کہلانے کے باوجود اس کے متعلق اللہ فرماتا ہے انہو لیس من اہلک، وہ تیرے اہل بیت میں نہیں ہے۔ تو اس طرح اہل بیت کا محاورہ روحانی طور پر بھی نافذ ہوتا ہے اور جسمانی طور پر بھی۔ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے امام سے متعلق حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسے اہل بیت قرار دیتے ہیں تو کیا یہ روحانی طور پر اہل بیت قرار دے رہے ہیں جسمانی طور پر؟ اس مسئلے کو اگر تقوی سے حل کرنا چاہیں تو قطعی ثبوت احادیث میں اور قرآن میں موجود ہے۔ قرآن کریم نے آخری زمانے میں ظاہر ہونے والے امام کا نام امام مہدی نہیں رکھا۔ کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ آخری زمانے میں جو امام ظاہر ہوگا اس کا نام پاک میں نہیں ہے، لیکن اس کو حضرت محمد رسول اللہ کا دوسرا دور قرار دیا ہے، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانوی ہے۔ یعنی امام مہدی کو محمد کے تابع اس ایسے کر دیا گیا کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ثانی ہی ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ اور نہیں لائے گا۔ یہ ذکر سورہ جمعہ میں ملتا ہے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد فرمایا آخرین میں بھی یہی رسول مبعوث ہوگا، ابھی وہ نہیں ملے، یعنی زمانے کا فاصلہ ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل ہے، یُؤْتِیہِ مَن یَشَاءُ، جس سے پتہ چلتا تھا کہ محمد رسول از خود دوبارہ نہیں آئیں گے، آپ کا ایک نمائندہ آئے گا جو لقب کے طور پر محمد کے تابع ہونے کی وجہ سے محمد کی آمد کہلائے گا، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے دے۔ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے اس لیے سوال پیدا ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سوالات کا خود حل فرمایا کہ نہیں؟ اگر قطعی طور پر ثابت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل فرما دیا اور اس میں وہ آپ کے مادوی آل بیت کا ذکر بھی مجمل طور پر شامل ہو تو بات زیادہ وضاحت سے کھل جائے گی۔ ایک منٹ سن لیجیے۔ جب یہ آیت پڑھی گئی تو حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک نے سوال کیا کہ کن لوگوں کا ذکر ہے؟ آخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ بعثت ثانیہ ایسے لوگوں میں ہوگی جو ابھی تک نہیں ملے اولین سے۔ اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا، بخاری کی حدیث ہے، شیعہ حدیثوں میں بھی اس کو تسلیم کیا گیا ہے، یہ وہ حدیث ہے جو سنی شیعہ سب میں متفق ہے ایمانوں میں۔ اس میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، سلمان فارسی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجل من ہؤلاء، اگر ایمان ثریا پر بھی اٹھ گیا تو ان میں سے وہ شخص ہوگا جو اسے دوبارہ زمین پر کھینچ لائے گا، یعنی میں نہیں ہوں گا، لیکن میرے آنے کا جو ذکر ہے وہ کسی اور ذات میں میری نمائندگی میں پورا ہوگا۔ اور وجوہات بیان فرما دی کہ جب قرآن موجود ہے، سنت موجود ہے، تو ضرورت کیا پڑی ہے کہ کسی کوئی اور آدمی آئے اور پھر اس کو اثر نو ایسے لوگ پیدا کرے گویا وہ صحابہ سے آ ملے ہیں۔ اس کی وجہ دیکھیں کیسی حکمت کا جواب ہے، فرمایا لو کان الایمان عند الثریا، یعنی کتابوں کے ہوتے ہوئے، شریعت کے کمال کے باوجود ایسا وقت آ سکتا ہے کہ ایمان اٹھ جائے دلوں سے اور ثریا تک جا پہنچے۔ کون اس کو لے کے آئے گا؟ عرب بیٹھے ہوئے تھے، کسی عرب کا کندھا نہیں چنا آپ نے، سلمان فارسی کا کندھا چنا ہے اور فرمایا کہ لنالہ رجل من ہؤلاء ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کی یہ تشریح تھی دراصل۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث کا ان احادیث سے کوئی تصادم ہے جس میں اہل بیت کے میں سے امام ہونے کا ذکر ہے؟ یہ سوال اٹھتا ہے۔ اب یہ ایک عجیب بات ہے، اس واقعہ سے الگ جنگ احزاب کے موقع پر جب لوگ خاندانوں میں بٹ رہے تھے تو صرف ایک ایسا انسان ہے جو اہل بیت سے ظاہری رشتے کے لحاظ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اہل بیت کی صف میں کھڑا کیا اور فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارا ہے، اہل بیت ہے۔ اب کوئی اسے اتفاق کہہ لے، میں تو اسے اتفاق نہیں سمجھتا، یہ تو خدا کی تقدیر کہ حیرت انگیز کام ہے کہ جس کو یہ فرمایا کہ ان لوگوں میں سے آنے والا آئے گا، اسی کو اہل بیت بھی قرار دے دیا، جس میں یقینی طور پر اس طرف اشارہ تھا کہ آنے والا ایسا ہو سکتا ہے جو عربوں میں سے نہ ہو۔ اور ذالک فضل اللہ ہے کہ میں جو مضمون بیان فرمایا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک قوم قابل ہی ہو جائے، بس اگر وہ عربوں میں سے نہیں ہے، عرب خون کا نہیں ہے، تو اہل بیت جسمانی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اس بات کا کھلا روشن امکان قرآن اور حدیث کے آپس کے مطالعہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ نکلتا ہے کہ روحانی اہل بیت ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ ایک ایسا قطعی ثبوت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کے بعد تفسیری توجیہات کی ضرورت نہیں رہتی۔ تمام علماء جو مہدی کی آمد کے قائل ہیں اس بات کے بھی قائل ہیں کہ مہدی کے ہوتے ہوئے اسی زمانے میں مسیح کا نزول ہوگا، کوئی اختلاف نہیں۔ مہدی آ کر گزر نہیں جائے گا بلکہ اسی کے زمانے میں مسیح کا نزول ہوگا۔ یہ صحیح ہے۔ آج تک ایک بھی مہدی کا دعوے دار ایسا نہیں ہوا جس کے زمانے میں روحانی یا جسمانی ظاہری یا باطنی طور پر کسی مسیح کا نزول ہوا۔ اسی لیے مہدی کے دعوے دار تو ہیں، مسیحیت کے نہیں، لیکن جب وہ فوت ہو گئے اور مسیح نازل نہ ہوا تو قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ یہ وہ مہدی نہیں ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمایا کرتے تھے۔